اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ہم اپنے اس محفل نعت کے اندر کچھ مدنی پھول چنتے ہیں، یعنی مختصر بیان بھی ہوتا ہے، پھر کلام پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد منقبت پڑھی جاتی ہے، آخر میں صلاۃ والسلام کے بعد دعا بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ربیع النور شریف کے مہینے میں پیدا فرمایا۔ بہت پیاری گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی سب سے بہترین، جس دن آئے وہ سب سے بہترین، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ سب سے بہترین، جس مقام پر آئے وہ مقام سب سے بہترین، اور جو نام رکھا گیا وہ نام بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ۔ سبحان اللہ۔ ایک شاعر کہتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اوصاف اور کمالات کی تو کیا بات کی جائے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو اتنے زیادہ نام اور اوصاف عطا فرمائے کہ آپ کے ناموں کی گنتی ہم نہیں کر سکتے۔ کیا پیارے پیارے نام ہیں، اور ان ناموں کو محدثین نے جمع کیا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے، بڑے پیارے نام۔ ایک نام نعمت اللہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور اللہ کی نعمت بھی ہیں اور حضور اللہ کی رحمت بھی ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اس سے بڑی کون سی نعمت ہوگی کہ جن کے صدقے ایمان ملا، جن کے صدقے قرآن ملا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انہی کے صدقے رحمان بھی ملا ہے۔ خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، مگر پتہ کسی نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اور اسی کی عبادت کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شانیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، تاج والے ہوں یا اس میں محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی اور نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، ایسی شوکت کے تاجدار کہاں، تخت خدا ہوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نام ایسے عطا فرمائے، ان میں بعض محدثین نے لکھا 30 نام جو اللہ کے بھی نام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام ہیں۔ جیسے ایک نام رؤوف ہے، یہ اللہ کا بھی نام ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، انہیں بھی رؤوف کہہ سکتے ہیں۔ اللہ بھی رحیم اور اللہ کے محبوب بھی رحیم، اللہ بھی علیم اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علیم کہہ سکتے ہیں۔ اس کو رب کریم رحیم ہے، وہ اپنی شان کے مطابق رحم فرماتا ہے۔ آقا بھی رحیم ہے، اللہ نے انہیں رحیم بنایا ہے، اور بندہ بھی رحیم ہوتا ہے، وہ اپنے مطابق ہوتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی اور نام ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیم بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ پیارے نام جو 99 قرآن و حدیث میں ذکر ہوئے ہیں وہ نام اللہ پاک کے ہیں، وہ صفات اللہ پاک کی ہیں، اگرچہ وہ نام کسی اور پر نہیں بولے جا سکتے، مگر رب کائنات نے ان تمام اسماء الحسنہ کا مظہر یعنی نمونہ اور نشانی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اللہ ہمیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ جن کے ہاں نرینہ اولاد ہو وہ ضرور اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی کا کیا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں 1 محمد ہو، 2 محمد ہوں، 3 محمد ہوں، کیا جاتا ہے تم میں سے؟ تو ضرور نام محمد رکھا جائے پکارنے کے لیے۔ آپ الگ الگ نام رکھ سکتے ہیں پکارنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے بیٹوں کے، اپنے پوتوں کے نام، سبھی کے نام محمد رکھے، اور پکارنے کے لیے الگ الگ نام آپ نے رکھے۔ تو جب نام رکھا جائے تو محمد نام رکھا جائے، احمد نام رکھا جائے، اور محمد نام کا کوئی شخص اگر دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے نا تو دسترخوان پر برکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ نام محمد کی بڑی برکت ہے۔ روایت میں ہے صحابہ کرام
ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل ہم سے زیادہ عزت والے تھے، ان میں جب کوئی بندہ گناہ کرتا تو صبح کو اس کے دروازے پر اس کا گناہ اور اس کا کفارہ لکھ دیا جاتا تھا۔ پہلی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تو اس کا گناہ بھی اس کا کفارہ بھی اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا اور اس کو تنبیہ کی جاتی تھی۔ یعنی مقصد یہ تھا ان کا کہ انہیں گناہ کرنے پر فوراً تنبیہ کر دی جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے بیان فرمایا جس سے گناہوں کا عادی بننے سے کافی بچاؤ ممکن تھا۔ یوں ہی اگر انہیں اپنے گناہ پر ذلت ہوتی بھی تو اس دنیا کی عارضی زندگی میں وہ کفارہ دے کر آخرت کی ذلت سے بچ جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا، فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی قرآن مجید کی جو سورہ آل عمران میں ہے، اور آیت نمبر 135 سے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اور وہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے؟ یہ وہ سلامتیاں ہیں جو محبوب علیہ السلام کے صدقے عطا ہوئی۔ مطلب کیا ہے کہ بنی اسرائیل جب ان سے گناہ ہوتا تھا تو ان کا گناہ ظاہر کر دیا جاتا تھا، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ فلاں بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، اس کے دروازے پر وہ گناہ بھی لکھ دیا جاتا تھا، اس کا کفارہ بھی لکھ دیا جاتا تھا۔ اب یہ بات ان کی کھل جاتی تھی اور وہ بندہ کفارہ ادا کر کے آخرت کے عذاب سے تو بچ جاتا تھا، مگر دنیا میں ذلت کا سامنا اسے کرنا پڑتا تھا۔ اب جب نبی رحمت سلامتیوں والے سلامت بن کر سلامتیوں والے نبی تشریف لائے تو اب کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کی پیشانی پر اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا، اس کے دروازے کی چوکھٹ پر اس کا گناہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اسے توبہ اور استغفار کا موقع فراہم کر دیا جاتا ہے۔ پہلے دستور اور تھا، نبی کریم علیہ السلام کی آنے سے آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ اب کیا دستور ہے؟ جب گناہ کر لے تو ایک کونے میں بیٹھ جائے، سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، شرمندہ ہو جائے، دو آنسو بہا دے، دنیا میں بھی رسوائی نہیں ہوگی اور گناہ بھی اس کا معاف ہو جائے گا۔ مگر سچی توبہ ضروری ہے۔ ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ ڈرتا کسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے قرآن مجید میں وما محمد الا رسول، اور محمد تو ایک رسول ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضور کے دو نام بیان ہوئے، ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پیارا نام ہے۔ جب یہ نام لیتے ہیں نا تو یہ ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں نا، اور گویا منہ میں شیرنی گھل جاتی ہے۔ اور دوسرا اس آیت میں جو نام ارشاد فرمایا وہ رسول کا ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمتوں والا، برکتوں والا، رفعتوں والا ہے۔ اگر اس پر تفصیل بیان کی جائے تو بہت طویل بیان ہوگا۔ علماء کرام اس نام پاک کی عظمت اور برکت پر آپ نے پوری کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ یا چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے دو مبارک نام، ایک احمد اور ایک محمد، یہ دونوں حمد سے بنے اور
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانوں کا اس میں بیان ہوا۔ احمد کا مطلب کیا ہے؟ اجلو من حمیدہ، یعنی آج تک اللہ پاک کی جس نے تعریف کی ہے، چاہے وہ انسان ہو، وہ جنات ہو، وہ فرشتے ہوں، یا زمین اور آسمان کی کوئی بھی مخلوق ہو، اور زمین اور آسمان میں پائی جانے والی کوئی مخلوق ہو، درخت ہوں، پتے ہوں، حیوانات ہوں، چرند پرند ہوں، سب چیزیں اللہ پاک کی حمد بیان کرتی ہے۔ ان سب میں سب سے زیادہ اللہ پاک کی حمد جس ہستی نے کی وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو محمد میں حمد موجود ہے، ایسے ہی احمد میں بھی حمد موجود ہے۔ نام پاک محمد کا مطلب کیا ہے؟ احمد کا میں نے بیان کیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب افضل من حمدہ، یعنی آج تک جس کی تعریف کی گئی، جس لحاظ سے تعریف کی گئی، سب سے زیادہ جس ہستی کی تعریف کی گئی، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن، ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن، سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ مزید فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا سب سے زیادہ حمد کرنے والے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والے پیارے آقا علیہ السلام ہیں، اور کائنات میں سب سے زیادہ جن کی تعریف کی گئی وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ روز قیامت لواء الحمد، یعنی حمد کا جھنڈا وہ آپ ہی کو عطا کیا جائے گا، اور مقام محمود بھی آپ کو ہی عطا کیا جائے گا، اور روز قیامت سب اگلے پچھلے آپ ہی کی تعریف کریں گے، اور روز قیامت اللہ پاک کی ایسی حمد کریں گے کہ کبھی کسی نے ایسی حمد اللہ کی نہ کی ہو۔ لہذا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں محمد اور احمد کہا جا سکتا ہے اور کہا جاتا رہے گا۔ محمد ہی ہے، محمد ہی محمد، جہاں میں محمد کے ہیں جلوے ہر زمان میں۔ ابھی پڑھ رہے تھے نا یہ شعر، وہ نامی کے نامی، نام خدا نام تیرا، علیم و علی، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام اللہ نے انہیں عطا فرمایا جو اپنے نام ہیں۔ کون سے ہیں؟ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، علیم بھی ہے، اور علی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ نبی پاک پر درود پاک کی کثرت کیجئے۔ علامہ جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب لکھی ہے درود پاک کی، اس میں کئی سینکڑوں نام نامی جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء النبی کے نام سے تحریر کیے ہیں، اور جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو ہر نام لیا جاتا ہے، سیدنا محمد، پھر لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر کہتے ہیں سیدنا جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ہادی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں ایک ایک نام اور ہر نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نام محمد کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اب کلام سنیں گے۔